میرے دوستو، رات کو 2-2 3-3 بجے تک موبائل پر بیزی ہمارے یہ جوان، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ ابھی مولانا سہراب صاحب ایک واقعہ میرے ساتھ آیا کہ میں ہماری بلڈنگ سے میں گجرات کا رہنے والا، میں اپنی بلڈنگ سے ایسے نیچے اتر رہا تھا، ایک لڑکا جو میرے ہاتھ پر بیعت ہوا ہے، اب وہ روزانہ بیچارہ میری خدمت کرتا، کب میں جیسے اترا وہ بلڈنگ کے نیچے بیٹھا موبائل پر کچھ کر رہا تھا، اس کو یہی پتا نہیں چلا کہ میں آیا اور میں نے سلام کیا، السلام علیکم، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قاری صاحب نے میرے کو سلام کیا۔ میں جب باہر چلا گیا، میری گاڑی کی طرف گیا، پھر میں نے کہا نہیں، اس کو واپس جانا چاہیے، اس نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، اس کو پتا بھی نہیں چلا یہ مجھ سے بیعت ہوا ہے، یہ روزانہ کتنا ذکر کرتا ہے، یہ روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ میں پھر واپس آیا اور آ کر میں نے پھر کہا السلام علیکم، اب اتنا زور سے کہا کہ وہ چونکا، اور چونکنے کے بعد وہ موبائل ہاتھ میں تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اچھا میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں آیا نا تو اتنا بیزی تھا موبائل میں، وہ تو میرے سلام کرنے پر چوکا، ورنہ اتنا بیزی تھا یوں کرتا تھا، جیت گیا، میں جیت گیا، میں اکیلا جیت گیا۔ بھائی کوئی سامنے ہوئے تو آدمی جیت جائے نا، اکیلا جیت گیا۔ تو میں نے اس کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب وہ چوکا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اب وہ پہلے تو چھپانے کی کوشش کیا، میں نے کہا دیکھو صحیح بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا؟ تو اس نے کوئی گیم کا نام لیا، میں بھول رہا ہوں۔ ہاں یہ دیکھو کسی کو یاد ہے، کوئی بہت ہوشیار ہے یہاں پہ، وہ گیم کا نام لیا، پب جی کچھ نام لیا اس نے، اور مجھے کہا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں، ایک جو ہے وہ گجرات کے دوسرے کنارے پر بیٹھا ہے، ایک مہاراشٹر بمبئی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک جو میرے ساتھ میں کھیلتا ہے وہ کہیں اور علاقے میں۔ تو میں نے کہا یہ ہے کیا؟ تو اس نے جب مجھے بتانا شروع کیا، مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اللہ کی قسم اس نے ایک بات میرے کو بتائی۔ میں نے کہا تو زور سے چلاتا تھا میں جیت گیا، یہاں تو کوئی ہے نہیں، تو کیسا جیت گیا؟ کہا نہیں مولانا، وہ میں نے ایک بٹن دبایا، وہ بندوق سے گولی نکلی، سیدھے جو ٹارگٹ تھا اس پہ جا کر لگ گئی، 1000 پوائنٹ میرے کو ملے۔ میں نے کہا تیرے سے بڑا باولا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا دنیا میں پاولی دیکھا تھا لیکن ایسا پاولا کوئی نہیں دیکھا میں نے، یہاں بھی بہت سارے پاولے بیٹھے ہوں گے موبائل پر۔ اور مجھے کہا، میں نے کہا کتنا لگتا ہے یہ پب جی جو آپ کھیلتے ہو، اس میں ٹائم کتنا لگتا؟ کہا مولانا ایک مرتبہ اس میں انٹر ہو جاوے پھر نکل نہیں سکتا۔ اور پھر کہا کہ مولانا کبھی 4 گھنٹے کبھی 5 گھنٹے۔ اللہ اکبر! میرے پیارو کلکتہ والوں، سابرا والوں، میں آپ کے سامنے بھیک مانگتا ہوں، اللہ کے واسطے یہ کام مت کرو، کہیں یہ موبائل ہم کو جہنم میں تو نہیں لے جائے گا۔ میں جو مدرسے میں کام کرتا ہوں نا، وہاں ابھی تک میں 27 سے 28 ڈیورس طلاق کے کیس آئے، اور ہم نے جب اس کا آپریشن کیا کہ ڈیورس ہوا کیوں، یہ عورت طلاق کیوں مانگتی ہے، یہ عورت اس کے ساتھ رہنا کیوں نہیں چاہتی ہے، تو نتیجہ نکلا وہی موبائل۔ بولو نتیجہ نکلا وہی، یہ موبائل میں جھوٹ بولتے، زنا کرتے موبائل میں، یہ موبائل میں غیبت ہوتی ہے۔ ارے میرے دوستو، یہ موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے، یہ موبائل میں گیملنگ ہوتی ہے، الزام لگاتے، تہمت لگاتے، کسی کو بلیک میل کرتے۔ میرے دوستو یہ موبائل کا جواب ہم قیامت میں اللہ اور ہمارے نبی کے سامنے کیا دیں گے؟ یہ لوہے کا ٹکڑا ہے یا جہنم کا ٹکڑا ہے؟ میرے دوستو جس کو دیکھو پورا دن موبائل پر بیزی۔ اشرف البھائی، مختار بھائی، جوان کی بات نہیں کرتا، بڈھے بھی آنکھوں کا ٹھکانا نہیں، کمینہ کم بخت کہیں کا۔ میرے پیاروں میں صحیح کہہ رہا۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے کو انصاف سے جواب دینا، ابھی موبائل میں گندی کلپیں آتی ہے، ہاں ایک لڑکی ناچ رہی ہے، آدھا کپڑا پہنی ہے، اور وہ اتنا غور سے دیکھتا ہے، یوں کر کے دیکھے گا جیسا اس کو ملنے والی ہے، ابھی اتنا غور سے یوں کر کے دیکھتا جائے گا۔ اچھا دیکھنے کے بعد پھر کیا کرے گا معلوم؟ اپنے دوست کو فون کرے گا، ہلو میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے، تیرے کو بھیجوں؟ وہ نالائق کم بخت تیار بیٹھا ہے، کہتا ہے بھیج۔ اس نے بٹن دبایا، کلپ وہاں پہ گئی، 10 منٹ کے بعد وہ فون کرتا، کیا ہاٹ فلم بھیجا تم نے، کیا ہاٹ بھیجا۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے معلوم؟ میرا نیٹ ورک تو بہت لمبا چوڑا، ایک بٹن دباؤں گا 200 جگہ پر یہ لڑکی کا فوٹو چلا جائے گا، یہ آدھا کپڑا پہنا ہوا فوٹو چلا جائے گا، یہ ناچتا ہوا فوٹو چلا جائے گا۔ میرے سابرا والوں، آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ یہ اس طرح کی گندی کلپ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی تو، جس لڑکی کا آپ نے بھیجا فوٹو، اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی آپ کرتے ایسا؟ نہیں ایمان سے بولو نا، اگر میری اور آپ کی بیٹی ہوتی کرتے ایسا؟ ارے ہماری بہن ہوتی کرتے ایسا؟ ہمارے گھر کی بہو اور عزت ہوتی ہم لوگ
ایسا؟ ارے اگر ہمارے گھر کی ماں ہوتی ہم کرتے ایسا، تو جس لڑکی کا آپ نے بھیجا ہے اس کی بھی تو کوئی ماں ہوگی، اس کا بھی کوئی بھائی ہوگا، اس کے اوپر بھی تو کچھ گزرتی ہوگی۔ اب میرے دوستو ہم کو کیا ملا؟ لڑکی مل گئی، کیا ملا؟ کیا ہم کو سوائے ہماری طاقت خراب ہونے کے، سوائے ہمارا پاور ختم ہونے کے، اور کیا ملا میرے پیارو ہم کو؟ ہمارے ہاتھ میں موبائل نے کیا دیا؟ نہ دنیا دیا نہ آخرت دیا، اللہ کی قسم کچھ نہیں دیا، مگر جہنم کا فیصلہ ضرور کروا کے رہے گا۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپیل کرتا ہوں آپ سے، میرے جوانوں یہ پب جی چھوڑ دو، یہ موبائل کا گندا کھیل ختم کر دو۔ موبائل بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے بھائی، موبائل اتنا اچھا کہ ہمیں اس میں قرآن پاک سیکھنے کا موقع ملتا، اس میں حدیث پاک ملتی ہے، ہم کو علماء کی باتیں ملتی ہے، ہم کو نظمیں ملتی ہے، ہم کو نعت ملتی ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ ہمارا موبائل جس کو ہم نے ناپاک بنا دیا، گندا بنا دیا، سوائے گناہ کے اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور سچ بتاؤں یہ موبائل میں جو گندے گندے کام کرتا نا، زبان سے کچھ نہیں کہتا، وہ دل سے گویا اللہ کا مقابلہ کرنے جا رہا۔ اور کس میں ہمت ہے اللہ کا مقابلہ کرنے کی؟ اس لیے میرے پیاروں، میری پہلی بات بالکل یقین میں رکھو، اللہ کا مقابلہ نہیں بولو نا، اللہ کا مقابلہ۔ میں تو اکثر کہتا ہوں اگر کرنا ہے مقابلہ تو اللہ سے مقابلہ کر، اللہ کو بول میرے کو نہیں مرنا ہی نہیں۔ بول دے ایک مرتبہ، بول دے کہ صابرہ میں جس کو مرنا ہوگا مرے گا، جس کا جنازہ اٹھنا ہوگا اٹھے گا، میں نہیں مروں گا۔ ہے کوئی ایسا مائیکل آل جو بولے میں نہیں مروں گا؟ بھائی ہے کوئی اس مجمع میں؟ کوئی بھی نہیں، میں بھی نہیں، آپ بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے اوپن چیلنج، بولو اللہ کا پارہ نمبر 29، ساتھ میں بولو پارہ نمبر، اللہ کا اوپن چیلنج ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرا بندہ آخری وقت آوے نا، اللہ فرماتے میرا بندہ آخری وقت آئے نا، بلا لے ڈاکٹروں کو، بلا لے، اللہ کہتا حکیموں کو بلا لے، اللہ کہتا وعیدوں کو بلا لے، ارے اللہ کہتا طبیبوں کو بلا لے، ارے وہ اللہ کہتا تعویذ والے باباؤں کو بلا لے، اللہ کہتا سب کو بلا لے، آج سب کی طاقت تجھے بچانے کی ہوگی، اور اللہ کہتا میرا فیصلہ تجھے موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا، اللہ کہتا میری قسم سب کی طاقت پیچھے ہوگی، میرا فیصلہ تو مرنا تو ہی ہم سب کو، بولو نا مرنا تو، یہ قرآن میں لکھا، بولو پارہ نمبر 29۔ اس لیے میرے پیارو بہت ہی پیار محبت کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، سنیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ؟ میں صرف ایک بات بولنے کے لیے آیا ہوں، بہت وقت نہیں لوں گا، صرف یہ بولنے کے لیے آیا ہوں، آپ کلمہ پڑھتے ہو، بولو ماشاءاللہ، نماز بھی پڑھو گے، بولو انشاءاللہ، روزہ بھی رکھو گے رمضان میں انشاءاللہ۔ ایک گناہ، اے میرے پیارو، ایک گناہ ایسا ہے جو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا۔ اے سن لو سابڑا والے، سب سن لو، وہ گناہ کون سا ہے؟ اگر میری اور آپ کی ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے، اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ اس لیے میں تمام سے کہوں گا، اپنی ماں سے معافی مانگ لو بھائی، اپنے ابا سے معافی مانگ لو۔ بہت سارے یہاں جوان بیٹھے، ارے میرے کو معلوم نہیں یہ کیسے اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، ماں کو ڈانٹتا ہے، ماں کو دھکا مارتا ہے، ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، ماں کو کبھی کبھی کہتا ماں تیرا گھر نہیں، اپنے گھر چلی جا۔ کیا ہے میرے دوستو؟ نہیں سچ بتاؤ، یہ ہمارا ایمان ہے؟ وہ ہماری ماں جس نے 9 مہینے تک ہم کو پیٹ میں رکھا، وہ ہماری ماں جس نے کتنی درد کے ساتھ ہمیں جنا، وہ ماں جس نے 2 سال تک اپنی چھاتی سے لگا کر ہم کو رکھا، وہ ماں کہ ہم کتنی بھی غلطی کرتے تھے وہ بیچاری ہم کو نہلاتی دھلاتی، پیشانی پہ بوسہ دیتی۔ آج میرے دوستو ہماری زبان پر ایک بات ہے کہ میری ماں سو گئی، رات کو 10 بجے دروازہ بند کر کے سو گئی۔ میرے دوستو وہ سوتی نہیں ہے، راتوں کو بلک بلک کے روتی ہے، اور اللہ سے کہتی ہے اللہ 6 بچوں کو بڑا کر دیا۔ اچھے بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ میرے پیارو ایک بات کا میرے کو جواب دے دو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے یہاں پہ آپ جاتے ہوں گے مسجد میں، بولو جاتے ہوں گے نا مسجد میں، نماز پڑھنے جاتے ہوں گے تو ٹائم لگا ہوتا ہے، گھڑی لگی ہوتی ہے بھائی، جیسا 8 بجے تو عشاء کی نماز کھڑی ہوگی۔ ہمارے نبی کے زمانے میں گھڑی تھی؟ بولو نا ہمارے نبی کے زمانے میں گھڑی تھی نا؟ عشاء کا وقت ہوا، سارے صحابہ کے بیٹھ گئے، جب ہمارے نبی آتے تھے آ کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ میرے دوستوں میں آپ کو بہت عجیب بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی عشاء کی نماز پڑھانے آئے، بولو عشاء کی نماز پڑھانے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے نبی کی عمر 50 سے زیادہ ہو گئی، 50 سے
زیادہ. ہمارے نبی نماز پڑھانے آئے. اب سارے صحابہ کھڑے ہونے لگے کہ چلو عشاء کی نماز ہوگی. ہمارے نبی آ کے بیٹھ گئے. اب سارے صحابہ بھی بہت دیر تک ہمارے نبی روتے رہے. وہ تو حضرت ابو بکر قریب آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ رو رہے, سب لوگ انتظار کر رہے, عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے, اور میرے نبی آپ رو رہے, کیا ہوا کیا؟ ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا, اذکر امی, مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. کیا فرمایا؟ مجھے میری. حالانکہ ہمارے نبی کی عمر تھی 6 سال. بولو کتنی عمر؟ تب ہمارے نبی کی والدہ بی بی آمینہ ایک سفر میں جا رہے تھے. بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال. اور اسی وقت بی بی آمینہ ہمارے نبی کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہوگا, میں نے پھر بتایا, ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی جب انتقال ہو گیا؟ اور آپ کو جب دفن کرنے لگے تو ایک عورت ساتھ میں تھی جن کا نام ہے ام ایمن. بولو کیا نام ہے؟ انہوں نے ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑا, دفن ہو گئی, ماں دفن ہو گئی, ہاتھ پکڑا. معلوم ہے آپ کو, ہمارے نبی نے ہاتھ چھڑا دیا اور بھاگتے بھاگتے گئے اور اپنی امی کی قبر کو جا کے پکڑ لیا. کہا امی میں اکیلے نہیں جاؤں گا, امی میں تم کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا. میرے دوستو, وہ 6 سال کی عمر آج ہمارے نبی کی عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی ہے. آپ نبی بن گئے ہیں, سارے نبیوں کے امام بن گئے ہیں. اللہ نے سب کو آپ کا غلام بنا دیا ہے. وہ نبی عشاء کی نماز پڑھانے سے پہلے کہتے, بولو مجھے کون یاد آ رہی ہے؟ اور پھر کیا کہا معلوم؟ لیت امی حیا, کاش میری ماں زندہ ہوتی. ہمارے نبی فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی, اب میں نماز کے لیے آتا اور میری ماں کی آواز آتی محمد, میری ماں کی پھر آواز آتی محمد. اللہ کی قسم میں نماز بعد میں پڑھاتا, پہلے ماں کی جا کے خدمت کر لیتا. میرے پیاروں, وہ نبی 50 سال کی عمر کے بعد کہتے مجھے میری ماں یاد آتی ہے. ہماری ماں ہوتے ہوئے بھی ہم کو یاد نہیں آتی ہے. ہماری ماں زندہ ہے. کتنے لوگ ماں کو مارتے؟ صحیح میں کتنے لوگ ماں کو ماں کی گالی دیتے؟ کتنے لوگ ماں کو کہتے ماں تو نے کیا؟ اللہ اکبر. اللہ کی قسم, اگر ماں کے ہاتھ اٹھ گئے نا, ایک بار بد دعا کر دی, اللہ کہتا یہ ماں کی بد دعا آئے گی, میرے اور یہ ماں کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں, یہ بہت سارے بچے بھی بیٹھے, جوان بھی بیٹھے ہیں, ایک کام کرو گے انشاءاللہ؟ میں بھی کروں گا, آپ بھی کرو گے نا انشاءاللہ. جاؤ اپنی ماں کے پاس, جاؤ کبھی جاؤ, بلکہ روز جاؤ ماں کے پاس. جتنا موبائل پہ بیزی رہتے ہو نا, چھوڑو, ماں کے پاس جاؤ. اور ماں کے پاس جاؤ, دیکھو ماں ہنستی ہے نا, کبھی بھائی ماں بھی تو موڈ میں آتی ہے نا. دھیرے سے ماں کے پاس جاؤ اور ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو, کہو ماں میں تیرا بیٹا ماں, لیکن سب بیٹوں میں سب سے خراب بیٹا میں, ماں میرے کو معاف کر دینا. پیار سے بولو, روتے روتے بولو, ماں میرے کو معاف کر دے. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, ماں کی ممتا جوش میں آئے گی, آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے گی اور کہے گی جا بیٹا میں نے معاف کر. اب ماں کو کہو ماں تجھے معلوم ہے میرے گھر کا کیا حال ہے, ماں میری بیوی, میرے بچے, تو سب کو جانتی, ماں میں تیری خدمت نہیں کر سکتا, ماں میرے کو معاف کر دے. ماں کی زبان سے نکلے گا جا بیٹا میں نے معاف کر دیا. ہمارے نبی فرماتے اللہ آسمان پر کہتا ہے فرشتوں, وہ زمین پر ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا, گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. اس لیے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف سننا نہیں ہے, آج سے اس پہ عمل کرنا. ڈریں گے تو کس سے؟ اللہ سے. نمبر 2, یہ موبائل نہیں چھوڑنے کا ہے, موبائل تو رکھنے کا ہے. کائے کو توڑیں گے پھوڑیں گے بھائی موبائل؟ 30,000 کا 40,000 کا, اس میں قرآن کی آیتیں لے کر آؤ, علماء کے بیان لے کر آؤ, تقریر لے کر آؤ, نظم لے کر آؤ, نعت لے کر آؤ, اچھی جغرافی, ہسٹری, میتھمیٹکس, جو دنیا کے علم ہے وہ اس میں لوڈ کر دو, تاکہ ہمارے پاس دین کا علم بھی ہو, ہمارے پاس دنیا کا بھی علم ہو. بولو کرو گے نا انشاءاللہ؟ لیکن یہ کون سی گیم بتائی تھی بھول گیا. ہاں وہ بولو کون ہاتھ اوپر کرو, نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ. بلکہ کوئی بھی گیم موبائل پر نہیں کھیلیں گے. کوئی بھی لڑکی کو نچانے کا کام, بولو پکا وعدہ نہیں انشاءاللہ. ہاں بولو لا الہ. دوسری بات مصطفیٰ کا دامن. نمبر 3 نماز کا دامن. اور نمبر 4 کون تیار ہے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ. پیار محبت سے مانگ لے, ہم نیچے نہیں ہوں گے, ہماری ناک نہیں کٹے گی, اللہ بہت عزتوں سے مالا مال کر دے گا. 4 امانت آپ کو دے کے جا رہا ہوں, یاد رہے گی نا امانت؟ آئندہ آؤ نا, آؤ کہ نہیں آؤ آئندہ
تو یہ 4 باتیں یاد رکھو گے، لا الہ الا اللہ، مصطفیٰ کا دامن، نماز کا دامن، اور ماں باپ کی خدمت. بس اللہ آپ کو اور جن لوگوں نے مجھے دعوت دی، خاص کر کے یہاں کے علماء، میں جب آ رہا تھا تو مفتی عظمت اللہ صاحب یہاں بیان کر رہے تھے، اور مجھے بہت اچھا لگا میرے پیاروں، جس طرح آپ نے پیار محبت سے یہاں لے کر آئے. واقعتاً آپ میرے سے محبت کرتے ہو، میں بھی آپ سے کلکتہ والوں بہت محبت کرتا. آپ کو نہیں معلوم ہوگا، جب سے کلکتہ پہلی مرتبہ آیا، یہ مولانا سہراب صاحب کی دعوت پر پہلی مرتبہ جب کلکتہ آیا، اس کے بعد سے لے کے آج تک جب بھی کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں سب کے لیے دعا کرتا، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دے. بولو آمین. سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرما دے، سب کو تندرستی عطا فرما دے. میں آپ کے لیے دعا کرتا، آپ میرے لیے دعا کرو گے نا انشاءاللہ.